اللہ اللہ اللہ۔ معزز و محتشم حاضر و ناظرین، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا کلام پیش کر کے کلیدی خطاب کے لیے صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب کو دعوت دوں گا۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی پیاس تیری، تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی دور ہے گویا، ادائے دید سراپائے نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپائے نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، خوشاب و وقت کے یسرب مقام تھا اس کا، خوشاب و دور کے دیدار عام تھا اس کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ میں دعوت دے رہا ہوں کلیدی خطاب کے لیے صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات گرامی، جن ہستیوں کو رب کائنات نے قرآن عزیز کی اس آیہ مبارکہ میں اپنی رضا کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے، رب ان سے راضی ہو گیا، ان مبارک ہستیوں میں صف اول میں ہمیں حضرت سیدنا بلال بھی نظر آتے ہیں اور حضرت سیدنا مقداد بھی نظر آتے ہیں۔ سابقون بھی کہا ہے، اولون بھی کہا ہے، اور یہ تاکید کے سارے صیغے استعمال کر کے میرے رب نے ان کی سبقت پہ خود مہر تصدیق ثبت فرما دی ہے۔ اور جس طرح ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خریدا اور پھر رسول اکرم کی بارگاہ میں پیش کیا، تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ جس کا درجہ میرے رب نے قرآن میں سابقون الاولون میں رکھا ہو، پھر اسے خریدنے والا بھی اسلام کا اول ہونا چاہیے۔ یہ اعزاز ہی حضرت صدیق اکبر کا بنتا تھا، یعنی بلال کو خریدنے کے لیے کوئی اکبر ہونا چاہیے، کوئی افضل ہونا چاہیے، اور کوئی اعلیٰ ہونا چاہیے، کوئی اول ہونا چاہیے۔ ابو بکر کا معنی ہی یہ ہوتا ہے جو ہر کام میں اول ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات کا پہلا مرد ہے جسے حبشی کہنے میں بھی زبان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ حبشی کہتے ہیں، زبان کو بھی اچھا لگتا ہے اور سماعتوں کو بھی اچھا لگتا ہے۔ وہ سوائے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی اور ہمیں کائنات میں نظر نہیں آتا جسے میرے رب نے یہ مقام عطا فرمایا ہو۔ اب اس کی عظمت ہم کیا بیان کریں،
اس کی شان ہم کیا بیان کریں کہ جس کے بارے میں یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آقا کریم جب معراج پہ تشریف لے گئے، یہ آقا کی بھی زمین کے سفر کی بات نہیں ہے، یہ مکہ میں، مدینہ میں، حجاز میں، جدہ میں، طائف میں، یا کہیں آقا کریم تشریف لے گئے تو اقصیٰ میں نہیں، کہا کہ جب سارے آسمانوں کا سفر طے ہو گیا اور آقا کریم جنت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور ساتھ جبریل ہیں، وہ آقا کو جنت کی سیر کروا رہے ہیں، تو آقا نے کسی اور کے چلنے کی آواز سنی اور پوچھا جبریل سے کون چل رہا ہے جنت میں؟ تو جبریل نے مسکرا کے عرض کیا کہ جنت میں کوئی نہیں چل رہا، وہ مکہ میں چل رہا ہے، چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی۔ یار جس کا تذکرہ میرا رب آقا کے معراج میں بھی کر دے، اب اس کا تذکرہ کرنا یہ کوئی احسان نہیں، اللہ نے ہماری گفتگو کو معراج عطا فرما دی ہے۔ اب وہ صداقت، اب وہ شرافت، اب وہ شجاعت اور آقا کریم کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہے کہ معراج میں بھی تذکرہ حضرت سیدنا بلال کا ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، ہو سکتا ہے کوئی راوی ضعیف ہو، ممکن ہے کہ سند میں کوئی مسئلہ ہو۔ یار کیوں، اگر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ کے حکم سے آصف بن برخیہ کے لیے میرا رب ہواؤں کو مسخر کر دیتا ہے اور طے زمانی اور مکانی کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو یہ سلیمان کا امتی نہیں، یہ تو محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں۔ تو مکہ میں چلتے ہیں، آواز جنت میں سنائی دیتی ہے، تو ویسے جنت تو ہوتی بھی وہی ہے جہاں میرے آقا تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو آقا جہاں تشریف لے جاتے ہیں تو بلال کی آواز بھی وہاں پہنچتی ہے، تو میرے رب نے اس پہ سند قائم کر کے ہمیں بتا دیا بلال وہ ہے جس سے رب بھی راضی ہو گئے، محمد الرسول اللہ بھی راضی ہو گئے۔ پھر آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کا وصال ہو گیا۔ اب وہ بلال جو معراج کی رات بھی، اب یہ میں اپنے دل کی بات کرنے لگا ہوں، حدیث کا مفہوم تو میں نے عرض کر دیا، میرے دل کی بات ہے۔ اب کسی صحابی کو تو نہیں پتا تھا نا کہ آقا کہاں تشریف لے گئے ہیں، معراج کی رات کسی کو نہیں پتا تھا، وہ تو حرم میں سلا کے آئے تھے۔ ایک روایت میں یا ام ہانی بنت ابو طالب کے گھر میں سلا کے آئے تھے، انہیں کیا پتا تھا کہ آقا کہاں ہے؟ تو جب کہیں بلال نکلے ہوں گے نا تہجد کے وقت آقا کی تلاش میں، تو آقا نظر نہیں آئے، جہاں عشاء کے بعد سلا کے گئے ہیں، اب بلال مارا مارا پھر رہا ہے آقا کی تلاش میں، آقا جہاں ہے میرے رب نے آواز وہاں پہنچا دی ہے۔ تو جنہیں چند لمحوں کے لیے رسول اکرم کا دیدار جب نصیب نہیں ہوتا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ صبح میرے والد گرامی آقا کی بارگاہ میں چلے جاتے اور عشاء کے بعد کہیں واپس آتے، رات کے چند لمحے گھر گزارنے کے لیے آتے، لیکن کئی بار رات کو میں نے آپ کے بستر سے سسکیوں کی آواز سنی، جب جا کے عرض کرتی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے کہ مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، بلال اذان دے پھر میں آقا کے قدموں میں پہنچ جاؤں۔ چند لمحوں کے لیے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جب آقا کا وصال ہو گیا، پھر وہ جو کیفیات صحابہ کرام کی تھیں وہ احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ جناب بلال سے پھر وہاں رہنا مدینہ میں، مدینہ سے نکلے مکہ آئے، مکہ میں بھی صبر نہ آیا، سب کچھ چھوڑا اور شام تشریف لے گئے۔ عرصہ گزر گیا، جناب بلال شام میں ہے، کہتے ہیں ایک شام ہوئی، میں سویا، آقا خواب میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا ما هذه الجفوہ یا بلال، بلال اب یہ کیا جفا ہے، مدینہ ایسے چھوڑ کے گئے ہو کہ پلٹ کے واپس ہی نہیں آتے ہو، اب ہماری زیارت کرنے کے لیے آتے نہیں ہو۔ کہتے ہیں جب حضرت سیدنا بلال اٹھے فانتبہ حزینا باقیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جو معراج کی رات تھوڑی دیر کے لیے آقا کی عدم موجودگی برداشت نہیں کر سکتے تھے، سواری پہ سوار ہوئے، مدینہ منورہ پہنچے۔ اب راوی یہ کہتے ہیں جب مدینہ میں پہنچے فَأَتَا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی مبارک قبر پہ آئے
اور اپنا چہرہ آقا کی مبارک قبر پہ رکھ کر رگڑنا شروع کر دیا. کبھی یہ رخسار، کبھی یہ رخسار، کبھی ہونٹوں کے ساتھ چومتے ہیں. اور صحابہ کی خدمت کے تانے دینے والوں، حضرت سیدنا بلال نے بتایا ہے آقا کی قبر کو چومنا شرک نہیں، وہ عین توحید ہے. یہی واقعہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے لیے بھی ہے، جو میزبان پیغمبر ہیں. آقا کریم کی مبارک قبر پہ آئے، کبھی یہ رخسار، کبھی یہ رخسار، کبھی ہونٹوں سے چومتے ہیں. تو وہ مروان کا زمانہ تھا، وہ آ گیا، اس نے کہا یہ بندہ شرک کر رہا ہے. جناب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری نے سر اٹھایا. آپ نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ میں کسی پتھر کو چومنے آیا ہوں؟ میں یہ قبر نہیں سمجھتا، میں تو محمد کے قدم چومنے آیا ہوں. اب جب حضرت سیدنا بلال کی وہ کیفیت ہے تو سارے مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ مؤذن پیغمبر جناب سیدنا بلال آ گئے. بلال جو ہے نا وہ مولا ہیں صدیق اکبر کے اور مولا ہیں فاروق اعظم کے. کیوں یونس صاحب؟ مولا اس کا معنی کیا ہوا؟ غلام ہیں. مولا یہ آپ نے نہیں پڑھا نخبۃ الفکر میں؟ مولا، میم واو لام یا اور کھڑی زبر مولا. غلام ہیں صدیق اکبر کے اور مولا آقا ہے فاروق اعظم کے. کیسی نسبتیں وہ لے کر آئے ہیں. اب جب سارے مدینے کو خبر مل گئی فاقبل الحسن والحسین، اب وہ آ گئے جنہیں ملا کر محمد کا وجود بنتا ہے. فاتا قبر النبی، آئے تھے آقا کی مبارک قبر پہ، لیکن میرے رب نے حسن اور حسین کو بھیج کر رسول اکرم کے وجود کی زیارت حضرت سیدنا بلال کو عطا فرمائی. فَجَعَلَ يَبْكِي عِنْدَهُ، رسول اکرم کی مبارک قبر پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیا. حسن اور حسین کو اٹھایا، يَزُمُّهُمَا وَيُقَبِّلُهُمَا، آپ نے سینے کے ساتھ لگایا، زم کر دیا اپنے ساتھ، مٹا دیا سارے فرق، حسن کو بھی اور حسین کو بھی. وَيُقَبِّلُهُمَا، کبھی حسن اور حسین کا ماتھا چومتے ہیں، کبھی رخسار چومتے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی پاؤں چومتے ہیں. اور میرا دل یہ کہتا ہے وہ حسن اور حسین کے پاؤں نہیں چوم رہے تھے، وہ حسن اور حسین کو چوم کر لذت مصطفیٰ کی محسوس کر رہے تھے. اب وہی ہوا جو سارا مدینہ چاہتا تھا. تو حضرت سیدنا امام حسن اور حسین نے ایک خواہش کا اظہار کر دیا مؤذن پیغمبر کی بارگاہ میں، جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. کہنے لگے نشتہی نسمعو اذانکا الذی کنت تؤذن لرسول اللہ فی السحر. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ قبر مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کے وہی اذان ہمیں سناؤ جو ہمارے نانا کو سنایا کرتے تھے. پہلے مدینے کے ہر مرد نے کہا، ہر عورت نے کہا. بلال نے کہا آج مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. اور وہ جو بات قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، یار یہ عزت کہاں سے تلاش کر کے لاؤ گے کہ میرے آقا نے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا. آقا چاہتے کسی قریشی کو کھڑا کرتے، ہاشمی کو کھڑا کرتے، اسدی کو کھڑا کرتے، مطلبی کو کھڑا کرتے، کسی سردار کو کھڑا کرتے، صدیق اکبر کو کرتے، فاروق اعظم کو کرتے، ذوالنورین کو کرتے، مولود کعبہ کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے. آقا نے بلال کو کھڑا کر کے یہ بتایا ہے کہ جس دین میں غلام کی شان اتنی ہے، آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور روایت یہ کہتی ہے بلال نے اذان دینی شروع کرنے لگے. جب کھڑے ہو گئے آقا نے کہا اذان دو، خاموش ہے. پھر حکم دیا خاموش ہے. عرض کرنے لگے آقا جب مدینہ میں اذان دیتا تھا چہرہ اس کعبے کی طرف کرتا تھا، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، حدیبیہ میں، جہاں جہاں آپ کا حکم ہوا اذان دیتا تھا چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا. آج آپ نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے. راوی یہ کہتے ہیں آقا نے مسکرا کے کہا پہلے چہرہ کعبے کی طرف ہوتا تھا، آج کعبے کی طرف چہرہ کر کے آزاد ہو.
میں سلام پیش کرتا ہوں ہر مسجد کے مؤذن کو جب وہ اذان میں کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم سلام پیش کرتے ہیں اس مؤذن کو، لیکن اس مؤذن کا مقام کیا ہوگا جو کہتا تھا اشہد انکا، سامنے دیکھ کر کہتا تھا، سر کی آنکھوں سے دیکھ کر کہتا تھا قیامت تک آنے والا غیب کے ساتھ بات کرے گا آپ کی رسالت کی. ہم تو صبح و شام محمد کو دیکھ کر گواہی دیا کرتے ہیں. تو جب لذت ہو گئی ہو ہر شہادت رسالت کے موقع پہ آقا کا چہرہ دیکھنے کی، تو اب قبر مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کہ بلال کیسے اذان دیں گے؟ لیکن حکم بھی کیونکہ حضرت امام حسن کا تھا، حسین کا تھا، کوئی چارہ نہ رہا. راوی کہتے ہیں اذان شروع ہو گئی، مدینہ میں فضا بدل گئی، معطر ہو گئی، منبر ہو گئی. آج ایک کالا حبشی اذان دینے والا ہے. مجھے لگتا ہے جب بلال مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے ہوں گے، اس کے بعد تو کوئی گورا ہی اذان دیا کرتا تھا، لیکن کسی گورے کی اذان نے اسلام کو کبھی وہ لذت نہیں دی جتنی اس کالے کی اذان نے لذت دی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب یہ پہلی الوہیت کی صدا دیتے ہیں، راوی کہتا ہے ارتجت المدینہ، ایسا لگتا ہے جیسے مدینہ لرز اٹھا ہے، مدینہ کانپ اٹھا ہے، لوگ گھروں سے نکل آئے ہیں. مدینہ کا ہر مرد وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں حسن اور حسین کے قدموں میں کھڑے ہو کے بلال اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب شہادت کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں چیخو پکار شروع ہو گئی، لوگوں نے رونا شروع کر دیا. ہر مرد ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی عورت رویا کرتی ہے. سننے والوں کا یہ حال ہوگا تو بلال جو اذان دے رہا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی، ان کا حال کیا ہوگا. پھر کہا جسے کبھی انکا کہتے تھے آج کہنا پڑا بلال کو بھی اشہد ان محمد رسول اللہ. جب غیب کے ساتھ بات کی کہتے ہیں کہ خرجت العواتق من خدورہن، پہلے سارے مرد باہر آئے تھے، اب مدینہ کی ساری صحابیات، ساری خواتین باہر آ جاتی ہیں. راوی کہتا ہے اس دن ہر مرد رو رہا تھا، ہر خاتون رو رہی تھی. میں نے ساری زندگی کسی کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح روتے ہوئے اس دن میں نے دیکھا تھا. اذان مکمل نہ کر سکے جناب بلال، بے ہوش ہو گئے. اب عشق کا اور کتنا امتحان لینا تھا حسن اور حسین نے. جب ہوش آیا پھر آپ نے اپنے عاشق کو اور نہیں آزمایا کہ اذان مکمل کرو، بس جو لذت لینا چاہتے تھے وہ اللہ نے عطا فرمائی. بلال بھی حسن اور حسین کے چہرے سے مرتضیٰ کو بھی یاد کرتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی یاد کرتے ہیں. وہ صوفیاء کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. ہمیں تو آج تک سمجھ ہی نہیں آیا کہ مرنے سے پہلے مرنا کیا ہوتا ہے. نئی لوگوں کو سمجھ آتا، مر کے سمجھ آتا ہے، لیکن ان ہستیوں نے بتایا مرنے سے پہلے مرنا یہ ہوتا ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے. جناب بلال حبشی نزع کی کیفیت ہے، جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اہلیہ سرہانے بیٹھی ہے، واویلا شروع ہو گیا، رونا شروع کر دیا، جان نکلتی واپس آئی ہے. بلال نے کہا یہ رونے کا وقت نہیں، مجھے مبارکباد دینے کا وقت ہے. اہلیہ نے کہا سرتاج جا رہا ہے، بیوہ ہو جاؤں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، گھر اجڑ جائے گا، سہارے ختم ہو جائیں گے. موت کا وقت مبارک کا وقت نہیں ہوتا، افسوس کا وقت ہوتا ہے. بلال نے کہا کوئی اور مرے تو افسوس کا وقت ہوتا ہے، میں مروں تو مبارک کا وقت ہے. کہا بتائیے، راز سے پردہ اٹھائیے، یہ مبارک کا وقت کیسے ہے؟ کہا جیسے یہ موت کو میں گلے لگاؤں گا سارے پردے اٹھیں گے، میں محمد کے قدموں میں پہنچ جاؤں گا. تو زندگی میں لمحہ لمحہ رسول اللہ کے لیے قربان کیا ہو تو موت بھی مبارک بادی لینے کے لیے آتی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یار تم پڑھتے ہو
کہ مکہ میں امیہ کیا کیا ظلم کرتا ہے جناب بلال پہ، اور ہمیں احساس ہوتا ہے بلال کے درد کا، بلال کی اذیت کا، بلال کی تکلیف کا۔ ابھی میرا خیال ہے کہ آج بھی 45 یا 46 درجہ حرارت تھا دن کے وقت، تو مکہ میں حال کیا ہوگا آج بھی؟ تو 1400 سال پیچھے جائیے، سارا دن جب لٹایا جاتا تھا، گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا، سینے پہ پتھر رکھے جاتے تھے، گھسیٹا جاتا تھا، ہمیں آج تکلیف ہوتی ہے یہ محسوس کر کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن بلال کی تکلیفیں تو ختم ہو گئی ہوں گے جب اسرائیل نے جان نکالی ہے، محمد کا چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ تو جیتے بھی اس لیے تھے، وہ تو مرتے بھی اس لیے تھے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ قاری تلاوت کرتا ہے، محدث وضاحت کرتا ہے، مفسر تفسیر بیان کرتا ہے، نقیب نقابت کرتا ہے، خطیب خطابت کرتا ہے۔ بلال مقداد نے یہ کر کے بتایا ہے، جینا بھی تیرے لیے ہے، مرنا بھی تیرے لیے ہے۔ تو جب کر کے بتایا ہو تو پھر وہ بھی مرنے نہیں دیتا۔ مارنے والے سارے آ جائیں، وہ مرنے نہیں دیتا، وہ زندہ کرتا ہے۔ وقت ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا مقداد کا ایک واقعہ، بلکہ آپ کی محبت کی داستان کی ایک جھلکی عرض کرتا ہوں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، آقا نے سارے صحابہ کو، انصار و مہاجرین کو جمع کیا۔ بدر بہت اہم موقع ہے، اسے یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ غزوہ بدر نے فیصلہ کیا حق اور باطل کا۔ آقا نے ہر غزوہ میں جا کے آخری شب اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر اپنی فتح کی دعا کی ہے، لیکن جس طرح آقا نے بدر میں دعا کی ہے کسی اور غزوہ میں نظر نہیں آتا۔ بار بار جب کملی گھرتی ہے، صدیق اکبر قدم چوم کر کملی اٹھاتے ہیں، رسول اکرم کے کندھوں پہ رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا جس لجاجت سے آپ نے دعا کی ہے مجھے لگتا ہے رب نے اسے قبول فرما لیا۔ کس مان کے ساتھ آقا نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ مٹھی بھر جو تھے یہ لے کے آیا ہوں، اگر یہ مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ میرے رب نے انہیں سلامت رکھا۔ تو جب آقا مشاورت کر رہے تھے انصار اور مہاجرین سے، آج ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ کیفیت کیا تھی۔ وہ مہاجر جو اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، خاندان کو چھوڑ کے آئے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے تھے، مال و دولت کو چھوڑ کر آئے تھے، کس کس ہستی کا تذکرہ کیا جائے، کس کیفیت میں وہ ہجرت کر کے پہنچے تھے۔ اب سامنے جو لوگ مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا خالہ زاد ہے، کسی کا ماموں زاد ہے۔ اپنے خون کو تہہ تیغ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ کائنات میں یہ کر کے دکھایا ہے تو فقط محمد کے غلاموں نے کر کے دکھایا۔ حق نے مشورہ کیا، انصار نے کہا کہ ہم چلیں گے، ساتھ چلیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ نے خطاب فرمایا وہ موقع نہیں ہے۔ میرا آقا نے مہاجرین سے پوچھا کہ تمہارے تو اپنے ہیں جن سے مقابلہ کرنا ہے، تو حضرت مقداد نے کہا، آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا آپ کے قدموں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے۔ لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جاؤ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ عرض کرنے لگے آقا چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، نحن نقاتل من شمالک ومن یمینک وبین یدیک وخلفک، آپ کے آگے بھی ہم ہوں گے، پیچھے بھی ہم ہوں گے، دائیں بائیں بھی لڑیں گے، جب تک ہمارے وجود میں خون کا آخری قطرہ ہوگا کوئی بھی محمد تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اور یہ کر کے دکھایا ان ہستیوں نے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے، جن کے تذکرے میں اتنی لذت ہے اللہ ہمیں ان کا دیدار بھی عطا فرمائے۔ معزز و محتشم حاضر و ناظرین، آج کی پیام محبت کی نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ دعائے خیر کا وقت ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضرت پیر سید زاہد صدیق بخاری دامت برکاتہ العالیہ کو دعوت پیش کروں گا، تشریف لائیں، دعائے خیر کے ساتھ اس روحانی مجلس کا اختتام فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
عشق نہیں اساں بس اتنا ہی سمجھ لیجیو، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ بڑے خوبصورت انداز نے کسی نے کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کیتا تے ویکھ کے جمال تیرا، سنگ بج گئی بلال نو، سیک دے پتنگ پھر دے شمع بے مثال نو، عاشقاں دے حال دیاں لمحیاں کہانیاں، صدقے مدینے دیا سیدہ لسان۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا۔ مالک نے محبوب بندیاں دے صدقے ساڑے زندگی بھر دے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرما دے، ساڑیاں نگاہاں پاک کر دے، زباناں پاک کر دے، دلاں پاک کر دے، نامہ اعمال پاک کر دے۔ سان بھی اسلام دی پکی سچی سچی محبت عطا فرما، اور سان بھی حضرت بلال حبشی حضرت مقداد دی غلامی نصیب فرما۔ اس پیارے اور مبارک ذکر دا صدقہ اپنی رحمت دا نزول فرما، اور ساڑیاں مشکلات دور کر دے، بیماریاں دور کر دے۔ میرے نے بچیاں اور بچیاں نو قبول فرما، لائق نے یہ منزل مقصود تے پہنچا دے، انہیں با مقصد زندگی گزارنے توفیق عطا فرما۔ جنہ بچوں نے گفتگو کی تھی انہیں دے علم عمل اخلاص دے اندر برکت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ اللہ 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 اللہ